کو فالو کرنا ہی عبادت ہے اصل میں. جس چیز سے اللہ نے منع فرما دیا اس سے بندہ رک گیا، اور جس کو کرنے کا حکم دیا انسان نے کر لیا، یہی عبادت ہے. اسی کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ صرف 4 عبادات ہی تو عبادات نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم عام طور پہ اس سے روگردانی کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمیں قربانی کرنا پڑتی ہے. تو تصوف کے اندر فرض عبادات تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہوئی. تمام پیغمبر پابند تھے فرض عبادات کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟ وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان عبادات کے ذریعے سے آپ کو پارسائی تو مل جائے گی، رب نہیں ملے گا. کیونکہ رب ملے گا صرف نیکی سے. عبادات سے صرف پارسائی ملتی ہے، اور رب نیکی سے ملتا ہے. اور نیکی ہے، جیسے اکثر بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مختصر ترین اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے حقوق، اپنی خواہشات، اپنا آرام، اپنی ضروریات، ان کو پس پشت ڈال دے، اور دوسروں کے حقوق، دوسرے کی خواہشات، دوسروں کے ضروریات اور دوسروں کے آرام کو اپنی چیزوں پر ترجیح دے دے. یہ ترجیح دینا ہی نیکی ہے. تو نیکی سے رب ملے گا. اگر آپ تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادات تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کا حساب آپ کو دینا ہے. نیکی کی راہ بھی پکڑ لیجیے اس کے ساتھ ساتھ. دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیجیے. رب آپ کا ہے، رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں اولین شرط رازداری کی ہے کہ اپنے تمام ڈیلنگز کو اپنے اندر ہی غائب کر دیجیے. وہ کبھی ہماری زبان پر نہ آنے پائیں، ہماری کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے پائیں، حتیٰ کہ اس کا تاثر ہماری آنکھوں میں نہ پیدا ہو. اس قدر اس کے اوپر زور دیجیے، اور اپنا ظاہر ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو برا سمجھ کے برا بھلا ہی کہتے رہیں. اس کا اجر بے پناہ مل جائے گا. تو آپ اگر بیعت کرتے ہیں کسی شخص کے ہاتھ پر، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرض عبادات 100% پورا کرنا ہے ان کو، اور تمام تر آپ کا میجر ایمفیسس ہے وہ نیکی پر آنا چاہیے. تو پھر رب مل جائے گا، پھر رب آپ کا ہے. اور اگر نیکی پر میجر ایمفیسس میں نہیں دے سکتا تو پھر مجھے تصوف کی راہ سے ہٹ جانا چاہیے.
ایک بار میں پشاور ایک کانفرنس کے سلسلے میں جا رہا تھا، تو میرے مرشد صاحب جناب قبلہ بڑے شاہ صاحب نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، تو میں نے عرض کیا کہ حضور کل پشاور جاؤں گا۔ تو وہ فرمانے لگے جہاز پہ جا رہے ہو گاڑی پہ جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی کار پہ جاؤں گا، تو میں بھی چلتا ہوں۔ چلے گئے تو وہاں جا کے ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ تو اب یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا کہ ایک کمرے میں ہم ٹھہرے، تو ان کا علیحدہ کمرہ تھا، میرا اپنا علیحدہ تھا۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے سوچا میں دیکھ کے آؤں شاہ صاحب کمفرٹیبل بھی تھے یا نہیں تھے رات کو۔ تو گیا، تو باتیں ہو رہی تھیں، تو وہ مختلف چیزیں بتا رہے تھے اپنے بارے میں۔ تو سڈنلی انہوں نے وہ بات روک کے تو بالکل ایک موضوع سے لاتعلق بات فرمائی، کہنے لگے بات سنو، میں تمہیں ایک نصیحت آج کر دوں کہ تم اپنا ظاہر ایسا بنائے رکھنا کہ لوگوں کو کبھی تمہارے باطن کی خبر نہ ملے، اور لوگ تمہیں ہمیشہ برا بھلا ہی کہتے رہیں۔ اب وہ لوگوں سے مجھے برا بھلا کہلوا کے وہ خوش تو نہیں ہونا چاہتے تھے، حکمت اس کے پیچھے یہی تھی کہ میرے باطن کی خبر لوگوں کو نہ ملے اور وہ جھک کے سلام نہ کریں مجھے، اور میرا نفس ان سلاموں سے پھلے پھولے نہیں، میں تکبر میں نہ چلا جاؤں۔ اسی طرح ان دنوں وہاں زور تھا، نیا نیا علم ملا تھا، تو میں ٹور پر جا رہا تھا اسلام آباد میٹنگ کے لیے منسٹری میں۔ تو گجرانوالہ سے پہلے لیفٹ کو جو راولپنڈی بائی پاس بنی ہے، ابھی بنی ہی تھی، اس کا افتتاح نہیں ہوا تھا، تو چونکہ مکمل ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج اس سڑک سے چل کے دیکھتے ہیں، گجرانوالے کی ٹریفک سے بچ جاؤں گا میں۔ تو گاڑی میں نے ادھر کو موڑ دی، تو اس بائی پاس پر ٹریفک نہیں تھی کوئی، تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ تو ایک جگہ خاصا ویرانہ تھا، تو میں نے گاڑی وہاں روک دی۔ تو ڈرائیور سے میں نے کہا کہ تم یہیں رکو، میں 1 منٹ میں آیا، تو کھیتوں میں چلا گیا میں۔ تو تھوڑی دور وہ جو کھیتوں کے درمیان بھینسوں کے لیے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے انہوں نے، وہ تھی، اس پر 2-3 آدمی مل گئے مجھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میری ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسا کر لیجئے کہ مجھے ذرا گہرائی میں، ڈیپتھ میں 2 کنال جگہ دے دیجیے اس میں سے۔ تو کیا ریٹ ہے اس کا پر کنال؟ وہ اصل میں تھی ایگریکلچر لینڈ۔ تو وہ بندہ حیران اس بات پہ ہوا کہ 2 کنال زمین پر میں کیا کلٹیویشن کروں گا جو میں اس سے 2 کنال، اور وہ بھی ڈیپتھ میں مانگ رہا ہوں بجائے سڑک کے کنارے مانگنے کے۔ تو کہتا جی آپ کیا کریں گے 2 کنال کو؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ دیکھو ویرانہ ہے بالکل، تو میں اس کی 4 دیواری کر کے 2 کمرے بنا لوں گا۔ تو وہاں آ کے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن رہ لیا، اللہ اللہ کیا، شہر گئے، سامان خرید لیا، پھر اللہ اللہ شروع کر دیا۔ تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، اور دیکھ کر
2 मिनट सोचा, कहने लगा जी ऐसा 2 कनाल जगह आपको चाहिए मेरी जी, कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, तो ये टुकड़ा कोई एक निशान लगा दे, मैं वहां दे देता हूं आपको, तो ले लीजिए, कुछ सवाब मुझे भी हो जाएगा अगर आपने अल्लाह ही करना वहां बैठ के। तो वापसी पर मैंने अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, तो बड़ी खुशी से कहा, मैंने कहा हुजूर जी तो बड़ा काम बन गया, कि वीराना मिल गया मुझे, लाहौर से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, 45 मील ही बनता। तो वहां 2 कनाल जगह मुझे मिल गई, तो मैं सोच रहा हूं कि वहां ठिकाना बना लिया जाए, आप भी चलिए, वहीं रहते हैं। तो कहने लगे क्या करोगे वहां? तो मैंने कहा जी छोड़िए, क्या झमेले, इनमें क्या पड़ गए हम, तो वहां जाके रहते हैं आराम से, तो जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं कुछ। तो बजाय खुश होने के वो बिगड़ गए। तो फरमाने लगे कि क्यों तुम आसान राहें ढूंढते हो जिंदगी की, ये कौन सा कमाल है कि तुम दुनिया छोड़कर एक कोने में चले जाओ और वहां अल्लाह अल्लाह करो, ये तो बहुत दुनिया कर लेती है, तो एक तुम कर लोगे तो कौन सी बड़ी बात बनेगी। कमाल तो तुम्हारा ये है कि इस दुनिया में रहो और भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारो, और उसके साथ साथ भरपूर दीनी जिंदगी भी गुजारो। तो दोनों चीजों को बैक वक्त लेकर चलो, ये कमाल है, ये कोई कोई कर पाता। तो तुम यही राह पकड़ो। तो उस वक्त तो खैर चीजें ज्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि गरचे बड़े शाह साहब किबला ने ये फरमाया नहीं, लेकिन बात यह है कि सुन्नत क्या है। कभी हम अगर सोचें, जो मैं अर्ज कर रहा था कि हम चीजों को जानते जरूर हैं लेकिन उनको समझते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम सबको अजबर है, लेकिन हमने इसको इस एंगल से कभी देखा ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नेक कौन हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह के करीब कौन हो सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारी है, रिश्तेदारियां निभाई हैं, दोस्तियां निभाई हैं, हुकूमत की है, जंगें लड़ी हैं, तजारत की है, यहूदियों से कर्ज तक लिया है, उसको वापस अदा भी किया है। कौन सा काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी नहीं किया। कहां दुनिया से किनार कश होकर बैठे और उसके साथ साथ दीन को भी निभाया, और क्या खूब निभाया। तो सुन्नत क्या है फिर, अफजल क्या है, हमारी अपनी सोच के तहत होने वाले काम, या वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और उसकी हम पैरवी कर लें। तो भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए रब की राह पे चलें तो ये कमाल है। उसमें दुश्वारियां बहुत हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन कमाल यही है। इसी तरह देखिए, अक्सर हम में से लोग कहते हैं, हमारे लीडर साहिबान भी, दानश्वर साहिबान भी जब टीवी पे आते हैं और महफिलों में बैठते हैं, वहां जिक्र जरूर होता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना मुसलमानों का सुनहरी दौर था, और बिलाशुबा था, इसमें शक नहीं है कोई। उससे बेहतर दौर मुसलमानों पर कभी नहीं आया।